الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ولي الذات عظيم الصفات سميع السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الامر جليل البرهان فخيم الاسم غزير العلم وسيع العلم كثير الغفران جميل السماء جليل العطاء مجيب الدعاء امين الاحسان سريع الحساب شديد العقاب عليم العقاب عظيم السلطان ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر المنعوت بشرع الصدر ورفع الذكر وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فيا أيها الناس أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ذواتا أفنان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم
صلوات کبریائی سے پاک مقدس مطہر معلّہ کلمے اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کونین خواجہ بدر و حنین سرور کل ہادی سبل خاتم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے بزرگوں دوستوں عزیزوں انتہائی احترام کے لائق ماؤں بہنوں معززات بیٹیوں زیادہ عرصے کی بات نہیں، صرف 3 جمعہ پہلے جمعۃ المبارک دے خطبے واسطے اس منبر کی رونق، اس مسجد کے خطبہ کی زینت کوئی اور بندہ ہے سی آج وہ نظر نہیں آتا۔ یہ سچ ہے کہ ابھی بھی اس دنیا کو ایک دن یقیناً چلا جانا ہے، مگر کچھ باتاں کچھ موتاں یہ ہو گئی موتاں کہ جڑیاں ایک دنیا واسطے ایک زندگی واسطے نہیں بلکہ پورے عالم نو پورے جہان نو ہلا کر کے رکھ دینیاں نے۔ اج انہاں دے بھراواں نو ان دا پیر نظر نہیں آتا، انہاں دی بڑھڑی اماں نو ان کا بیٹا نظر نہیں آتا۔ سچ ہے کہ بچیاں نو باپ نظر نہیں آتا، شک نہیں ہے کہ انہوں کے ساتھیاں نو ساتھی نظر نہیں آتا۔ سچ ہے کہ مسجد والوں ان کا خطیب نظر نہیں آتا۔ سچ ہے کہ مقتدیاں نو امام نظر نہیں آتا۔ یہ ساری گلاں سوچیے کہ پتا چلتا ہے کہ موت العالم موت العالم موت العالم موت العالم ایک بندہ اس دنیا تو رخصت ہوتا ہے کہ وہ کمیاں ہو دے حساب نال، مگر ایک عالم رخصت ہوتا ہے، ایک عالم نال عالم ایک جہان رخصت ہو جاتا ہے۔ اور کاموں کی والوں سارا فتنہ برداشت کرنا پیا۔ اجے سید عبد الغنی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہ کاموں کی والے نہیں بھولنے سن کہ اتوں پھر اس نوجوان کا صدمہ پیا جنہوں انہوں نے ساتھی شیر ربانی کہہ کر کے جان حال کیا کرتے سن۔ کوئی خطیب لافانی کہنا سی، کوئی علامہ یزدانی کہنا سی۔ خدا بخشے بہت سی خوبیاں کی مرنے والے نے۔ حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ ساری زندگی پانی بننے دیکھتے سن تے کمبن لگ جاتے سن۔ وضو واسطے کوئی لوٹا پانی کا بھر کر کے لیا تے رنگ پیلا سرد ہو کر کے اکھاں وچ رو رو کر کے کھالیاں پڑ جاندیاں سن۔ جب ایک بزرگوں کا یہ حال کہ پانی بننے دیکھنا برداشت نہیں سی ہوندا، رو رو کر کے اکھاں وچوں کھالیاں بن گئی سن۔
لوگوں نے پوچھا حضرت وجہ کیا ہے کہ تسی پانی بنے دیکھتے ہو تو کمبن لگ جاندے ہو، وضو واسطے لوٹا بھر کے لے آئیں گا تو تہاڈا رنگ پیلا ہو جاتا ہے، رو رو کر کے اکھاں وچوں کھاریاں بن گئی نے۔ حضرت کیا ہے؟ آپ فرماتے تھے تو نبی آج کے دیدم بالا بے فرات، تو کچھ نہیں دیکھا جڑا کچھ میں نارے فرات کے کنارے دیکھا ہے، تو کچھ نہیں دیکھا جڑا کچھ میں نارے فرات کے کنارے دیکھا ہے۔ شک نہیں زندگی کے اندر بتیریاں تسی موتاں ویکھیاں ہونگیاں، مگر اللہ دی قسم جڑی موت یا سانی دی ویکھیے جڑی اللہ احسان الہی دی ایویں کہ نہیں بندیا دے کہ جب تک سورج چاند رہے گا یزدانی تیرا نام رہے گا، علامہ تیرا نام رہے گا، ایویں تے نہیں ہے۔ ایک یہو جہا صدمہ جڑے پتر پڑوتے تے نواسیاں دے اندر بھی بیٹھ کر کے کیا کرو گے کہ دیروں ساڈے تے ایک بہار آئی سی، اسلام والی بہار آئی سی، یزدانی والی بہار آئی سی، علامہ والی بہار آئی سی، نجیب والی بہار آئی سی، نہ صدیوں پہلے نہ صدیوں بعد بہار آئے گی۔ مگر عزیزوں جی بات میں عرض کرنا چاہنا، انزلی مل کر کرے ساریاں، تو پکار ہائے گل میں پکاروں ہائے دل، تیری طرفوں حکم ہوا کہ میں اس منبر سے کھڑے ہو کر کے خطبہ گزاروں گا، مگر میں جرت کتوں لیا، میں ہمت کتوں لیا، میں تو بدنصیب ہاں کہ جڑا انہاں دے نال بلند مقام تو محروم رہ گیا۔ لوگ مینوں مبارک دے کر کے آخدے نے ساری صاحب تمہوں مبارک ہوئے کہ تسی اس صدمہ فاجعہ تو حادثہ تو محفوظ رہ گئے۔ میری چیخاں نکل جاندیاں نے، میں نہ کی پتا تہانوں اس صدمے دا، کی پتا تہانوں اس شان عظیم دا، کیا پتا تہانوں اس بلند مقام دا۔ میرا دل جب تک میری زندگی افسوس کرتا رہے گا، اے کاش یزدانی دے نال دوجا میرا جنازہ پیا ہوندا، یزدانی دے نال سجیو میرا جنازہ پیا ہوندا، نجیب نال میرا جنازہ پیا ہوندا، جویں اج یزدانی دے باں اٹھا کر کے کہتے ہیں اسی شہید سے پڑھاوا، انہوں دیا بچیاں شہید دیا بچیاں کھلاندیاں نے، میرے بچے بھی فخر نہ لاگ دے کہ اسی بھی شہید سے بچے ہاں۔ مگر یہ شہادت پسورے پاسوں نے یہ شہادت حاصل کرنے والے حاصل کر گئے، وہ مرتبہ بلند مقام حاصل کرنے والے حاصل کر گئے، اور وہ سنت پاک پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کے اندر بھی اپنائی، اور آخر دم تک اسی طرح اپنے رب کے کول چلے گئے، اللہ کے کول بلند و بالا مرتبہ اور مقام حاصل کر گئے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا محبت رسول رضی اللہ تعالی، ساری زندگی میرے پیارے نبی سیدہ خدیجہ دیا رفاقت نہ بھلا سکے۔ سیدہ عائشہ فرماندیاں نے جدوں بھی قربانی کا گوشت کٹ کر کے آندا سی حضرت فرماندے سن سب تو پہلا خدیجہ دیا سہیلیاں دے کر چلاؤ۔ میں عرض کیتا حضرت خدیجہ وچ کیڑیاں خوبیاں جڑیاں ساڈے اندر نہیں نے؟ حضرت فرماندے سن عائشہ تو جان دی جو نہیں ہے، خدیجہ
خدیجہ خدیجہ ہی سی حضرت کیڑیاں خوبیاں خدیجہ اندر سارا زمانہ مینوں چٹلا رہا سی مگر خدیجہ تصدیق کر رہی تھی سارا زمانہ میرے چٹلاؤں سے کمر بستا سی مگر خدیجہ مینوں تسلیاں دے رہی تھی کہنی سی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا میرے پاس محمد گھبرایا نہ کرو اللہ تہانوں بڑی اونچی عظمت عطا فرمائے گا اللہ تہانوں بڑی بلندیاں بڑی شان عطا فرمائے گا میرے پاس پیغمبر علیہ السلام کعبۃ اللہ کے دروازے پہ پتھر کھا مار کھا کر کے پتھروں کی بارش وقتی کوئی اندر میرے پاس پیغمبر علیہ السلام نکاح کی وجہ کر کے کمزوری کی وجہ کر کے ڈر گئے سیدہ خدیجہ الکبریٰ عظیم ترین خاتون فرمانی ہے زینب بیٹا تیرا بابا زخمہ نال چور ہو کر کے گر گیا ہے پانی لے جاؤ اپنے بابے کے لبانوں پانی جا کر کے لگاؤ اور اپنے ابے نو آسرا دے کر کے گھرے لے آؤ میرے پاس پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جا کر کے پانی لبانوں لگایا میرے پیارے نبی نے اکھر کھولیا آسرا دے کر کے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو میرے پیارے نبی دی بیٹی گھر اندر لے آئی سیدہ خدیجہ الکبریٰ میرے پیارے نبی علیہ السلام کے زخماں تے ٹھنڈے چھائے رکھ رہی نے لہو آلود کرتے دھو رہی نے میرے پاس پیغمبر علیہ السلام نے زخم تو دیا نے سیدہ خدیجہ جانے فرمانی ہے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا میرے محمد گھبرائو نا اللہ تہانوں بڑیاں شاناں عطا فرمان گے اللہ تہانوں بڑی عظمت عطا فرمان گے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں میرے پاس پیغمبر علیہ السلام دیا سیدہ رقیہ سیدہ فاطمہ الزہرا سیدہ ام کلثوم چھوٹیاں بچیاں میرے پیارے نبی علیہ السلام نے لہو لہان کپڑے کرتا لہو نال رنگین ہویا میرے پیارے نبی دے زخم سیدہ خدیجہ دھوڑیاں نے آ کر کے عرض کر دیا نے بابا لوگ تہانوں کیوں مارے ہے لوگ تہانوں کیوں مار دینے لوگ تہانوں کیوں مارے ہے میرے پاس پیغمبر علیہ السلام نے بچیاں دے سر پہ خط رکھیا فرمایا بیٹا تہاڈے ابے دی مجبوری ہے کہ میں انہاں نوں جہنم دی اگ تو بچانا چاہنا مگر انہاں دی بد نصیبی ہے کہ وہ مینوں جہنم دی اگ تو بچان کی بجائے پتھر مارتے مینوں زخمی کر دیندے نے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دیا بیٹی عرض کر دیا نے ابو انہاں نوں بات کی کر گئی کیوں جڑے تہانوں پتھر مارتے نے جڑے تہانوں زخمی کرتے نے تسی سانوں عرض کر لیا کرو جویں کہو گے اسی اوے کر لیا کرانگیاں جو کہو گے اوہی من لیا کرانگیاں میرے پیارے نبی علیہ السلام نے سر سے ہاتھ رکھیا فرمایا بیٹا تہاڈے ابے دیا مجبوریاں بڑھ گئی نے کہ میں اللہ دے دین دی تبلیغ تو باغ نہیں رہ سکتا اللہ میرے پاس پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جگہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی علیہ السلام کے گل میں چادر پائی ہوئی ہے پالتے کر کے کاپتے کر کے کٹیا جا رہا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی دوڑ گیا ہوا ہے آ کر کے آتے نے پہلا قوم آتا کو تو لونا یقول رب اللہ وَإِلَّكُمْ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا يَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ تہاڈی بربادی ہوئے اس بندے کے قتل دے درپیش ہو گئے اس بندے نو قتل کرنا چاہتے ہو انہوں مارنا چاہتے ہو جڑا کہ رب اللہ
جڑا رب اللہ کا نعرہ بلند کرتا ہے تسی انہوں قتل کرنا چاہتے ہو، مگر ایمان والے ایک سنت میرے پاس پیغمبر علیہ السلام کی طریقہ میرے پیارے نبی کا جڑا میرے یزدانی نے اپنایا، جڑا علامہ نے اپنایا، جڑا نجیب نے اپنایا، ایک طریقہ اور طریقہ میرے پاس پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس پیغمبر علیہ السلام نے سارے سجدے اندر رکھا ہوا، بیلیاں نے گندی اوجری پا دیتی ہے، میرے پاس پیغمبر علیہ السلام اوجری کے تلے دبے ہوئے نے، مگر اپنے رب نو آدھے سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نکے نکے حق جناب عبداللہ بن مسعود چھوٹا جہا حق جناب عبداللہ بن مسعود حق نے اور کوئی نہ نظر آیا، میں گلی والے منہ کر کے دوڑیا، کوئی آنگا نظر آئے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام تو گندی اوجری دفع کریے، فرمانے میں دوڑیا، اب تو میرے نبی دی چھوٹی گئی بچی 5.5 سالہ دی سیدہ فاطمہ نظر آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں فاطمہ والے دیکھیا کہ میری اچھی کو نکل گئی، سیدہ فاطمہ آخریہ نے باچا کیا کیوں رو لگ گیا ہے، میں کیا میں بیٹا کی یاد کرا تیرے آگے سے گندی اوجری پائی ہوئی ہے، تیرا بابا گندی اوجری کے کوٹ تلے دبیا ہوا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، اس وقت کوئی پہنچنے والا نہیں جو گندی اوجری پرا کرے، میرا نکا گیا کب تو معصوم بچی سیدہ فاطمہ آخر بچیاں بچی آئی ہیں، آخر بیٹیاں اپنے آپ کو دے آؤ، اور کون زیادہ پیار کرنے والا بیٹیاں تو دوڑتی ہوئی آئیاں آ کر کے گندی اوجری پرے کی تھی، نالے آتی ہے اللہم اقتلہم بددا، اللہ جنہ میرے فاضل حجر کیتا ہے اللہ انہاں دا کی مار دے، اللہ انہاں دا نشان مار دے، تیرے پیغمبر فرما دے بیٹا بد دعا نہیں کری دی مگر قسم رب دی چلے سیدہ فاطمہ دی بد دعائے گائے، اللہ نے انہاں دا نام و نشان مار کریا، عرض کر دیا میرے پاس پیغمبر علیہ السلام کی سنت حضور کا طریقہ، اللہ دے دین واسطے مار کھانا، اللہ دے دین واسطے پتھر کھانا، اللہ دے دین واسطے زخمی ہونا، اللہ دے دین واسطے تکلیف اٹھانا، اللہ دے دین واسطے جسم زخم و زخمی کرانا، اے او سنت میرے پاس پیغمبر علیہ السلام کی اللہ دی سو جڑا میرا یزدانی نبھا کر کے دس کیا رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، میرے پاس پیغمبر جناب محمد رسول اللہ سونا قومی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد اندر میرے پاس پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 70 صحابہ کے گوشت کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے لوکڑے ٹکڑے کیتے ہوئے صحابہ کے جسماں دے بکھرے ہوئے میدان اندر صحابہ نے کٹیاں کر کر کے چور چور کر کے اللہ اکبر حوصلے نال میرا برداشت کر میرے بھی اس صدمے نو چلنے کی کوشش کر، اس صدمے نو برداشت کرنے کی کوشش کر میرے ویرا، میرے پاس نبی کے صحابہ 70 صحابیاں کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے حصے حصے بکھرے بکھرے، کسی کا ہاتھ ہے، کسی کا کان ہے، کسی کا نک ہے، کسی کے جسم کا کوئی ٹکڑا ان پوٹلیاں بن کر کے صحابہ نے میرے نبی کے سامنے رکھیاں نے، اور میرے پاس پیغمبر علیہ السلام جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاش کے
قریب کھڑے ہوئے نے اللہ دے آسمان والے منہ کرتے نے آتے اللہ دل سے یہ کرتا ہے کہ اپنے چاچے کی لاش نو ایسے ہی چھٹ کر کے چلیا جا جانوروں کے پودیاں میں چلیا جائے اللہ رحمت والا دل تیرے سامنے اللہ کے اندر اللہ جانوروں کے پوٹیاں کٹیاں کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے اور پوچھے حمزہ تیرے نال سلوک کیوں کیتا گیا اللہ اکبر حمزہ کہے گا اللہ صرف تیرے دین واسطے صرف تیرے واسطے صرف تیرے نبی کی سنت واسطے کیتا گیا اور میں سمجھنا تسی بھی سمجھ دے گے کہ شہید جس حالت اندر اس حالت اندر اللہ کے دربار کھڑے ہوئے ہوں گے جتنے جناب حمزہ کھڑے ہوئے ہوں گے جناب عثمان کھڑے ہوئے ہوں گے اسے تیرا یزدانی بھی کھڑا ہوئے گا علامہ کامل طہیر بھی کھڑا ہوئے گا اور عرض کریں گے مولا پوچھ ذرا ان بندیاں تو سانو کس وجہ کر کے شہید کیتا گیا سی نہ سی حکومت متمنی نہ سی سونے چاندی کے متمنی ساڈا متمنی ہونا ساری تمنا صرف اور صرف یہ سی کہ اللہ تیرے دین کی بقا کے سلام کی تیرے دین کی عزت کے سلام کی اللہ ساری زندگی کا مقصد صرف اور صرف تیرے کلمے کی بلندی تیرے نبی کی شریعت کی بلندی میرا پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو انہیں تک حضرت زبیر رضی اللہ تعالی آ کر کے عرض کر کے محبوبہ میری امی تہاڈی پتری صفیہ آئی ہے عرض کرتی ہے مینوں میرے پیر حمزہ کی لاش کے آنے کی اجازت دے دیو اللہ 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 بہنوں پیر پیارے پیرانوں بہن پیاریاں اللہ اکبر حضرت حمزہ کی لاش کے میرے نبی کھڑے ہوئے میرے پیغمبر فرماتے نے پتری صفیہ نو کہو آنے کی اجازت نہیں ہے موت آئے گی تو کلیجہ پھٹ جائے گا برداشت نہیں ہوئے گا اللہ اکبر لاش دیکھی نہیں جائے گی لاش والے دیکھنے کی حالت کوئی نہیں ہے سیدہ صفیہ نے دوبارہ پیغام کھلایا کہو کہ میں جتے حمزہ بھی گئے اسے میں تہانوں اپنا آقا تے مولا بھی تے منیا ہوا ہے اپنا پیر بھی تے منیا ہوا ہے حضرت مینوں آنے کی اجازت دیو میں ایک صبر والی عورت بن کر کے صبر کا نمونہ بن کر کے دکھاؤں گی میرے پیارے نبی علیہ السلام نے آنے کی اجازت دی پر ایمان والیا حضرت حمزہ کی لاش کا کی عالم انتڑیاں چاک کر دتیاں گئی نے پیٹ چاک کر کے انتڑیاں باہر نکل آئی نے اللہ حضرت حمزہ دے کان کے نک کٹ لگے گئے ہیں ہوٹ کٹ دیتے گئے ہیں کھوپڑی اتار کر کے شراب پر لگی گئی ہے کلیجہ کچیاں چبا چبا کر کے دکھایا گیا ہے اللہ اکبر اور میرے پاس پیغمبر علیہ السلام کے سامنے اس قسم کی حرکتیں ہوئی نے کلیجہ کچا چبایا گیا کھوپڑی اتار کے شراب بھری گئی اللہ اکبر میرے پیارے نبی علیہ السلام جناب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نے اچھا پھر بلا لو صفیہ نو صفیہ آئیاں میرے پیارے نبی حضرت حمزہ کی لاش کے قریب کھڑے ہوئے فرما میرے پتری دس خانے نال لاشاں وچوں تیرے پیر حمزہ کی کیڑی لاش ہے اللہ اللہ جس وقت بم کا حادثہ ہوا ہے اور چیخو پکار اور لاشوں شناخت کی جا رہی سن کے کی لاش ہے ایک طرح میرے نبی فرما رہے ہیں پتری صفیہ ذرا انہاں لاشاں وچوں دیکھ کر تیرے ویر حمزہ کی کیڑی لاش ہے اپنے دلوں کھول دیا کہ نہیں نا جی ایک کوئی انگلی جناب حمزہ
دی لاش کے نال رکھی ہوئی وہی انگلی پکڑ کر کے سیدہ صفیہ آخری نے اور بنے میرے دیر دیا شناخت ساریاں مکا دیتی گئی نے مگر انگلی دستی ہے کہ میرے دیر حمزہ دی لاش ہے. میرے پاس پیغمبر علیہ السلام کبھی آسمانہ بنے ہوئے کبھی صفیہ کے حمزہ دی لاش بنے ہوئے مگر صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمانہ والے نوادیاں نے اللہ سچیا میرے دیر حمزہ کی قربانی نو قبول فرما لے. بھی تو کوئی آخریا کہ اللہ سارے شہیدوں دیا قربانیاں قبول فرما لے. اللہ جنہ پیروں کو یزدانی جیسا پیر بچھڑیا انہوں بہنوں دیا قربانیاں یزدانی والے پیر کی قبول فرما لے. یا اللہ جنہ بچیاں کو ابو یزدانی جیسا بچھڑیا اللہ انہوں بیٹیاں کی قربانی قبول فرما لے. یا اللہ جس دیوا دے سر تک پٹا اتر گیا مولا سچیا جو بخو کر کے بیٹھ جاتی ہوئے گی لوگ بات کرتے کھول دے وہ منہ بننے ہوئے گی. اللہ سچیا اس دیوا کی قربانی یزدانی کی شکل اندر اپنی پاک اندر قبول فرما لے. جنہ کا خطیب بچھڑیا امام بچھڑیا کہتے کہ منبر پہ نئے نئے مولوی نظر آتے ہیں یزدانی نظر نہیں آتا خدا کا خطیب نظر نہیں آتا. اللہ سچیا اس جماعت کی قربانی قبول کرنا ہے کہ جنہ پیروں دیا پاؤں بچ گئی اللہ پر دیکھتے ہیں سارے سونے سونے نوجوان نظر آتے ہیں مگر انہوں نے ساڈا یزدانی پیر نظر نہیں آتا. اللہ انہوں کی قربانی قبول کروا. مولا چٹے واسطے بڑھاپے واسطے خدمتوں کی لوڑ ہوتی ہے. مولا نو خدمتوں کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. ماں تیرے آسمان ہوئے دیے ابھی اللہ کی ہوا مولا سچیا اس ماں کی طرف یزدانی جیسے بیٹے کی قربانی قبول فرما ہے. اللہ میں گھری پرو تقریر کر کے پہرے سے دروازہ کر کے کھٹکھٹایا. ایک چھوٹی جی بچی باہر آئی میرے بندے دیکھ کے آخری ہے کنوں ملنا ہے میں کس طرح دیکھا کہ بچے کی آگے کنوں ملنا ہے میں کئی دفعہ کنوں ملنا کر میرے ملنے والی جگہ پہ مختلف ہے میرے ملنے والی جگہ پہ کوئی نظر نہیں آتا میں کنوں ملنا ہے. اللہ اکبر میرے ویروں ساری باتیں اپنی جگہ پہ مگر مننا پڑے گا. کلو نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان فیبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. میرے پاس پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما رہے یمن وچوں کچھ بندے آئے آ کر کے آخر نے اللہ 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 اپنے بندے اپنی رحمت صبر بھی عطا فرما. اپنے بندے صبر عطا فرما. یا اللہ کے یزدانی جیسا پیر لے لے کہ وہ صبر کی بھی توفیق عطا فرما. یمن کے بندے آ کر عرض کرتے ہیں کہ سانو دین کا مبلغ دیاؤ دین کی تبلیغ کرنے واسطے سانو ایک مبلغ چاہیے. میرے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کنوں آخا کہ تو یمن کے اندر تبلیغ واسطے چلے جا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے بنے دیکھ لینے مگر آسمان والے نے کہا کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نامزد اچھی کر دینے اعلان تسی کر دو معاذ یمن اندر مبلغ بن کے جائے گا.
میرے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا معاذ تینوں مبارک ہوئے دیا کہ اللہ نے تیرا نام آسمانہ تو لیا ہے، تیرا نبی زمین سے اعلان کرتا ہے کہ تو یمن اندر مبلغ بن کے جا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ مبارکہ دے لگ گئے، آدمی معاذ مبارک ہوئے، ان کا بھی کوئی بندہ جدا نام آسمانہ تو لیا گیا ہوئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک بات دینے والے بندے آتے نے معاذ پیارے نبی علیہ السلام نے تو چھڈ کر کے چلیا جائے گا۔ اللہ حضرت معاذ نے میں گھرے گیا تے گھر اندر نہ کوئی میری بیوی، نہ بہن، نہ رشتے دار، نہ کوئی ویر، نہ چھوٹا بچہ، کوئی میری اماں بڈڑی نو سنبھالن والا نہ کلسیے کی مریض، ہاتھ پیر جڑے ہوئے، چار پائی سے منجی نال منجی بن کر کے گئی ہوئی، میں جا کر کے کہا امی، اللہ اے امی، ماں نے لوہ کی ماں جیسا میٹھا لفظ اللہ نے بنایا ہے، امی امی تینوں مبارک ہوئے، تیرے بیٹے کا نام اللہ نے آسمانہ تو لے آئے، اللہ کے پیغمبر نے زمین پہ لیا ہے، اور تیرا بیٹا یمن اندر مبلغ نام کر ہوئے ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ واسطے جا رہا ہے۔ کہ ماں کو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے بیٹے کی یہ عظمت شان کہ میرے بیٹے کا نام اللہ نے آسمانوں پر لیا، میرے بیٹے کا نام پیارے نبی نے زمین سے اعلان کیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہا، جسم کا جوڑ کھل گیا اور ماں اللہ کی تسبیح کرتا ہوا چار پائی تو اتری آئی، اخرتی ماں دیکھ اللہ کی رحمتاں، دیکھنا خدا کی رحمتاں کہ مولا کریم نے اس کو اللہ کا نام لینے نال اپنی مہربانی نال اپنے فضل نال کھیتی شفاعت فرمائی ہے۔ معاذ میں بیمار رہیں گی، میں چڑی مڑی رہی، میں ہڈیاں کا ڈھانچہ بنی رہی، قسم رب دی راہ تیرا پھر بھی نہیں تھی روکنا تینوں پھر بھی نہیں تھی، پر معاذ مینوں ایک بات دے دس کہ اس حالت کے اندر تو اپنے پیارے نبی نو چھڈ جائے گا۔ اللہ حضرت ماں آخر نے امی جڑا صحابی مینو مل گئے وہی بات آخر ہے معاذ حالت اندر تو پیارے نبی نو چھڈ جائے گا۔ حضرت جدوں بھی بولتے نے فرماندے نے آخری حج، آخری رمضان، آخری حضرت بات کرتے رہیں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی تیار ہو کر کے تشریف لے آئے، میرے پیارے نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ کی چاچی بیمار بدل لی، فرماندے نے معاذ جڑے راہ تیرے قدم اللہ دے دین اندر اٹھ، اللہ کی رحمت کے فرشتے انہاں پیرا سے اپنے پر بچھا دے نے۔ اللہ کہ کوئی ایک دن کی بات، کوئی دو دن کی بات، یا کہیں سے ہمیشہ ہی رستوں سے کہ جن رستوں کے اندر اللہ کے فرشتے رحمتوں والے پر بچھاندے نے پہرائے۔ اللہ اکبر، جس قدر پیاری زندگی، جس قدر نیکی کی زندگی، اللہ اپنی رحمت نال زندگی نو قبول فرما رہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی اور پیارے نبی علیہ السلام کے نال چڑے آتے نے، حضرت حضور علیہ السلام حضرت معاذ کو تبلیغ کا طریقہ دس رہے نے، ہدایت فرما رہے نے، وصیت فرما رہے نے، نصیحت فرما رہے نے، طریقہ دسی آ رہے نے۔ آخری بات میرے پیارے نبی علیہ السلام کی حضرت فرماتے نے معاذ ہو سکتا ہے کہ تو واپس تشریف لے آئے مگر تو آئے کہ میری تیری ملاقات نہ ہو سکے۔ تصویر کا پتا چلو کہ اس
جمعہ میرے ویر پڑھ کر کے یکسانی جیسے خطیب کے پیچھے گئے ہوں گے، اور دوسرا جمعہ یکسانی کی خطابت والا نہیں آیا ہے، فیصلے آسمان کے ہندے نے اللہ نے فیصلے قبول کر میرے ویرا اپنے دل نو اطمینان دے اور کہہ کے کلو نفس ذائقۃ الموت۔ میرے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ماں تو آئے سے میری تیری ملاقات نہ ہو سکے، حضرت معاذ دیا چیخاں نکل گئیاں، حضرت معاذ آخدے نے اللہ کے پیارے پیغمبر صحابہ بھی مینو یہ آخدے نے، سارے یہ آخدے سن۔ حضرت نے سر سے ہاتھ رکھا ہوا ہے، فرمایا سارے یہ آخدے سن، حضرت نے سر سے ہاتھ رکھا ہوا ہے، فرماتے نے معاذ اللہ کے دین کی تبلیغ واسطے جا، اللہ تیری تبلیغ اندر برکت فرماوے۔ حضرت معاذ اکو چمن کا کراتا پانگ نظر آئے، پیچھو میرے نبی کا چہرہ، اور حضرت فرماتے نے شاید آخری ملاقات بار دیکھا، حضرت چہرے بنے آنکھاں رج کر کے دیکھ لو، ہوں قیامت تک پیارے نبی کا چہرہ نظر نہیں دیا ہوا۔ حضرت ماں آخر نے میں جبان اندر پہنچیا، ادھر میرے پاس پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے حضور رحمت دو عالم آج 11 ربیع الاول حضرت فرما رہے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں نماز پڑھان، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں نماز پڑھان۔ حضرت اعلان کر دیا حضور ابو بکر کی بجائے کسی اور کو کہہ دو، ابو بکر بڑا رقیق القلب جناب کے مسلح پہ کھڑے نہیں ہو سکے گا۔ حضرت فرماتے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر ہی کہو لوگوں نماز پڑھان۔ حضرت ابو بکر میرے پیارے نبی کے مسلح پہ اور حضور حضرت علی عباس سے موڑے سے اطراف کر کے سبا بھی جو ہو گیا ہوا اگلے مسلم نماز کر کے حضرت گھر تشریف لے گئے۔ بے صبح کی دنیا کی مثال بتی کا محنت کر دیا نے، اس دن گھر اندر نہ سیوائی موجود ہے، نہ کیوے وچ پاون واسطے تیل موجود ہے، پڑوسن آواز دے کر کے آ دیا نے تھوڑا جنا مینو تیل ہی دے، میں اپنے نبی کا چہرہ سے رج رج کر کے دیکھ لوا، اللہ اکبر، رج رج کر کے دیکھ لوا۔ میرے پاس پیغمبر علیہ السلام بار بار آسمان میں منہ کر دے آدن اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی یومی وفی بیتی وراسہ بین راسی وراسہ بین ساری ونہری وراسہ بین ساری ونہری وراسہ بین ساری ونہری وراسہ بین ساری ونہری۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے رب دے آسمانوں نے منہ کر کے
سال لاسی ظہیر واسطے دعا کرتا سی کوئی کجا کر کے رب دے آسماناں نے روڑیا سی کوئی کجا کر کے رب دے آسماناں نے روڑیا سی کوئی آدھا سی فی امان اللہ فی حفظ اللہ حضرت علامہ صاحب نو جس وقت رخصت کر رہے تھا نا جی کوئی آدھا سی فی امان اللہ فی حفظ اللہ اللہ میں کنی دفائی آسمانہ نے منہ کر کے کوئی دعا کی تھی اللہ میرے ساتھ میرے علامہ نو لا دے اللہ میری زندگی میرے علامہ نو لا دے اے بیکار زندگی کس کم آئے گی اے تاج زندگی کے ساتھ کسے کم آنے والے بندے دے نہ لگ جان ایک طرف آواز آئی اگر یہ ٹنگ کٹ گئی پھر کی ہوئے گا میں آخیا میں اپنی ٹنگ کی بساکھی بنا دیا گا کہ ہاتھ کٹ گیا پھر کی ہوئے گا ہاتھ کٹ کر کے نام لوا دیا گا کہ پھر بھی نہ بچیا پھر کی ہوئے گا پھر سال آ دیں گے جرا مشن میرے یسانی نے چڈیا جرا مشن میرے علامہ نے چڈیا زندگی کی سہا تک اس کو آواز لا دیں گے لوگوں کیوں نہ غیرت مند بندے کا بے غیرت بندے کی کوئی زندگی نہیں ہے جینا ہے اللہ کے قرآن نال جیو محمد کے فرمان نال جیو ایسے بغیر زندگی کوئی زندگی نہیں ہے مگر دعا بھی ادو ہی دعوا لگتی نے جدو اللہ نو منظور ہوئے کیوں میرے ویرو ہسپتال کے باہر کھڑے ہوئے رو رو کر کے نکے نکے معصوم بچے انہوں کوئی پوچھے کہ تسی علامہ دے کی لگتے ہو تسی یزدانی دے کی لگتے ہو انہوں کوئی پوچھے تسی نجیب دے کی لگتے ہو مگر میں دیکھا کوئی چشتیاں لے کے آسمانہ بنے دوپہر ویلے آسمانہ والے خط بنے اللہ یزدانی دیا کہہ رہا اللہ علامہ دیا کہہ رہا اللہ نبی اللہ اکبر نکیاں نکیاں معصوم بچیاں بڑھڑیاں مہواں باہر بیٹھیاں ہوئیاں نے آدیاں نے اللہ یزدانی دی خیر اللہ علامہ نو زندگی دے میرے ساتھ یزدانی نو لا دے میرے ساتھ علامہ نو لا دے مگر اللہ دی مرضیاں ہے میرے نبی دی پاک بیوی نالو اور کون شانہ والی ماں اور کون شانہ والی اور کون عزت والی میرے پیغمبر کا سر کلیجے نال لگیا ہوا اور کلیجے نال کھیلنا ہوا ہے میرے نبی نے سیدہ شادی العظیم بالباس رب اللہ واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر سقما اذهب الباس اللہ سچیا ساری دنیا نو شفا دے دینا تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے اللہ میرے محمد نو شفا دے دے اللہ اکبر سانو اپنی دعاواں کا پتہ نہیں لگتا جڑیاں دعاواں کر رہے ہیں قبول ہونیاں نے کہ نہیں ہونیاں مگر میرے پیارے نبی نے سیدہ عائشہ دیاں دعاواں وچ ہاتھاں وچ خط دے دیتا فرمایا میری پیاری بیوی دعا دی بس کر دے دعا دے وقت گزر گئے نے دعا دیاں لوڑاں گزر گئیاں نے دعا دے وقت لنگ گئے نے سیدہ عائشہ آسمانوں میں منہ کر کے ٹھنڈا سا بھر کر کے چپ ہو جاتی ہے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیارے نبی کے سامنے آگ دیا نے کہا کرا باپی آئے میرے باپے نو اج کسی تکلیف ہے آئے میرے باپے نو اج کسی تکلیف آئے میرے ابے نو اج کسی تکلیف میرے نبی فرمانے نے بیٹا اج کے بعد تیرے دکھ سارے مک جان گے اج کے بعد تیرے باپے کے دکھ سارے ختم ہو جان گے
اج دے بعد تیرے دادے کے دکھ سارے مک جان گے، اج دے بعد تیرے ابے کے دکھ سارے مک جان گے۔ اس دن اسی مسرور تقریر کر کے میں سید ثانی صاحب کچھیاں واپس آئے، رات ایسے مکان سے گزاری جڑا اج خاموش ہے، جیدے چاچے تے چاچے مک گئے، جیدے خاصے تے جدیاں گلاں تے رونقاں مک گئیاں نے۔ فرمان لگے ہن جدوں میں بولدا تے مینوں پھپھڑیاں دی بڑی تکلیف ہوندی ہے، آسادی طور سے مینوں بڑی تکلیف ہے، آسادی طور سے میں بڑا کمزور ہو گیا۔ تو رستے کے اندر باتاں کرتے آئے، مگر کاش مینوں یہ پتا ہوندا کہ یہ تکلیف ہمیشہ واسطے مک جانیاں نے، ایک دکھ تے ہمیشہ واسطے ختم ہو جانے نے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے پیغمبر فرما رہے نے اپنی بیٹی نو بھیجا، اج دے بعد تیرے ابے دے سارے دکھ مک جان گے۔ میرے نبی نے ہاتھ پھیلایا، اپنی بیٹی نو کلیجے نال لایا، فرمایا بیٹا میری تیری جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ سیدہ فاطمہ تک سہرا دیا، چیخاں نکل گئیاں، اللہ اکبر۔ میرے نبی نے دوبارہ کلیجے نال لایا، فرمایا بیٹا دنیا والوں وچوں سب تو پہلے تو مینوں آ کر کے ملیں گی۔ سیدہ عائشہ دیا نے حضرت نے آسماناں نے خط بلند کیتا، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ ہاتھ ہڑے ہڑے کھایا، میں سمجھ گئی کہ میرے نبی فوت ہو گئے نے۔ اللہ مگر مسئلہ ایک ہی ثابت ہوا کاموں کی والے ہو تو ہمیں یہ مسئلہ تھوڑی دفعہ سننا پیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ میرے پیارے نبی علیہ السلام کے چادر دے کر کے سنا دیتو گیا، صحابہ کرام نو مسجد اندر خفاف پہنچی، صحابہ اٹھ کر کے جنگلہ میں دار پہ سیدہ فاطمہ الزہرا نو جس ویلے بات پہنچی، سیدہ دیر صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیا لیا۔ وہ میری مصیبت اگر دن سے پہ جاندیاں دن رات بن جانا، دن نہ رکھنا دن رات بن جانا۔ شیر میرے ویرو تقریر اندر پڑیا، سیدہ فاطمہ کا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیا لیا۔ مگر یہ تفسیر سمجھ نہیں سی آتی کہ دن کیویں رات بن جاندے نے، کبھی دن بھی رات بنے۔ بھائی فاطمہ جوابی میری مصیبت اگر دن سے پہ جاندیاں دن رات بن جانا۔ اج کوئی پوچھے اہل خدیجہ تو کہ دن رات کیویں بن جاندے نے، کوئی پوچھے یسانی کے جیرا تو، کوئی پوچھے یسانی دیاں بچیاں تو، کوئی پوچھے یسانی دی اماں بڑھڑی تو، کوئی پوچھے یسانی دی بیوہ تو کہ دن رات اندر کیویں بدل جاندے نے، کوئی پوچھے اہل خدیجہ تو، کوئی پوچھے انہاں دیاں ساتھیاں تو کہ جلسے نظر آندے نے، انہاں دا اشتہار وچ نام نظر آندا ہے، قاری عبدالحفیظ تو اونچا لکھیا ہوا علامہ احسان علی حبیب الرحمان کا نام نظر آندا ہے کہ پیچھا مڑ کے ویکھی جائے کہ کوئی نظر نہیں آندا۔ اللہ اللہ کبھی رونقیں بھی ہونیاں کہ ادھر دیکھنا علامہ صاحب، ادھر دیکھنا شیر ربانی، ادھر دیکھنا نجیب خان، ادھر دیکھنا عبد الخالق قدوسی بات سے کچھ چھوٹی جا رہے ہیں، مگر اللہ اکبر صبت علیہ مصائب لو
لنبلونها ثم تعالى الأيام سننا یا لیا کہ میری مصیبت دن پہ پہ جاندیاں دن رات بن جاندا. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کا چچا رضی اللہ تعالی گھر میں تشریف لیا رہے ہیں. اگے نکے نکے معصوم بچہ نکا گیا بکریاں چران والا ڈگ ڈگ جانا ہے بے ہوش ہو جانا ہے. حضرت ابو بکر نے آدھا سر اٹھا کر کے گوٹی وچ رکھ لیا. آپ پوچھتے نے کی ہوا ہے تیرا کی دکھ ہے تو کیوں رو رہی ہے؟ نکا گیا بچہ آدھا ابو بکر اجے تینوں گل نہیں نہ پہنچی مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیغمبر پاک ہو گئے اسی یتیم ہو گئے. اللہ اکبر. منظر نہیں لے آئے گا تیری آنکھوں نے. آج میں تینوں منظر وکھاواں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے کہ جنہوں نماز بھی نہیں آتی. چھوٹے چھوٹے بچے مگر جب انہوں کی چیخاں نکلدیاں نے پتا لگتا ہے کہ یزدانی کے پرگند رو رہے ہیں. پتا لگتا ہے علامہ کے بیٹے رو رہے ہیں. پتا لگتا ہے اعلی حدیث کے بچے رو رہے ہیں. پوچھئے تو کی ہو گیا ویرا یہ پتا نہیں جو لگیا ساڈا یزدانی رخصت ہو گیا ہے ساڈا علامہ فوت ہو گیا ہے ساڈا نجیب سانو چھڑ گیا ہے. پتا نہیں جو لگیا اور حدیث سے قیامت گزر گئی ہے. اللہ اللہ اللہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی حضرت ابو بکر تاڑیا ہوا ہے. آ کر کے چہرے تو چادر ہٹائی ہٹا کر کے پوچھے دیتی جا رہے ہیں نالے روئی جا رہے ہیں نالے آدھے میرے نبی کی زندگی کے بھی پاکیزہ میرے نبی کی موت کے بھی پاکیزہ. اللہ کی قسم اللہ تیرے سے تو موتا کبھی وارد نہیں کرے گا. ادھر حضرت معاذ آختے نے اچھی رات مینو خواب آیا مدینے وچ اندھیر پی گیا مدینے وچ کوئی بتی نہیں جگتی مدینے وچ کوئی چراغ روشن نہیں مدینے وچ اندھیر پی گیا. میں اس خواب کی تعبیر ہو سمجھی کہ میرے نبی فوت ہو گئے. میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام پاک ہو گئے. حضرت ابو بکر مسجد میں آئے. حضرت عمر نو مسئلہ ہی سمجھ نہیں آ رہا. لوگ سوچتے ہیں حضرت عمر جیسا جلیل و قدر انسان بہادر سے دل گردے والا آفاق اللہ مضبوط انسان کیویں آخدا ہے لوگوں کیا میرے نبی فوت ہوئے میں وہی گردن اتار دیاں گا. کس طرح آختے نے وہ میاں ہوں کوئی بندہ سادے کو پوچھے کہ اسی نو دسیے وہ یہ آختے سن کہ جنہیں خبردار حضرت موت والی بات کا دل تسلیم بھی نہیں کر رہا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابو بکر آختے نے عمر ذرا بیٹھ جاؤ. حضرت عمر بیٹھ گئے. آپ آگے نے ایو الناس او لوگو من کان یعبد اللہ فهو حی لا یموت من کان یعبد اللہ فهو حی لا یموت ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جڑا بندہ اللہ کے رسول کی پوجا کرتا ہے اللہ کے پیغمبر پاک ہو گئے نے آپ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. اللہ اکبر. صحابہ کر کے چندلاون میں دوڑن لگ گئے. کوئی آدھے نے رہ کر کے زندگی سے کی کرنا ہے زندگی کا کی کرنا ہے جب زندگی والا ہی مک گیا ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. صحابہ چیخا مار رہے صحابہ دیا چیخا نے آسمانوں نو ہلا دیتا ہے. اللہ کی قسم اللہ اکبر. انہاں لوگوں نے پیارے نبی نو ویکھیا سی انہاں لوگوں نے اپنی زندگی پیارے نبی نال گزاری سی
سی، انہاں لوگاں نے منبر تے اپنے نبی نو ویکھیا سی، انہاں لوگاں نے مصلی تے اپنے نبی نو ویکھیا سی، اسی جنہ ویلاں نو ویکھیا، اسی جنہ بندیاں نو ویکھیا، او دے وچ علامہ یزدانی دا نام آندا ہے، علامہ احسان الہی دا نام آندا ہے۔ جدوں منبر والے لوگ ویکھدے نے اس کر کے چیخاں نکلدیاں نے، انہاں ہوراں نو نہیں ویکھیا، انہاں یزدانی نو ایتھے کھڑا ویکھیا، انہاں اس مصلی تے یزدانی نو جمعہ پڑھاندیاں ویکھیا، اس کر کے انہاں نو یزدانی نظر نہیں آندا، انہاں نو علامہ نظر نہیں آندا۔ اپنے اپنے ویکھنے دی بات، اپنی اپنی پریشانی دی بات اسی ویکھیا تے انہاں بندیاں نو ویکھیا جڑے عزیز انسان ساڈیاں باواں ٹوٹ گئیاں نے، بازو ٹوٹ گئے نے، سانو نظر نہیں آندے ساڈے سجن، او سانو چھڈ گئے نے۔ یہ اپنے اپنے وقت کی بات ہے، اپنے اپنے دور کی بات ہے۔ صحابہ نے میرے نبی نو ویکھیا سی، اٹھ کر کے جنگلاں والے دوڑ پے سن، پتا چلتا ہے کہ صدمہ کیڈا فاجعہ صدمہ ہے۔ اسی پیارے نبی نو نہیں ویکھیا، اسی ویکھیا تے یزدانی نو ویکھیا، علامہ احسان الہی نو ویکھیا۔ اس کر کے چھوٹے چھوٹے بچے تے بچیاں، بڑے بزرگ منجی مل کے ہڈیاں کا ڈھانچہ بن گئے نے، چار پائی تو نہیں اٹھیا جاتا، لوٹی ہو گیا۔ آخر نے تہانوں پتہ نہیں لگیا، آلے حدیث جماعت سے اجاڑا پہ گیا ہے، آلے حدیث جماعت تو ان کا فقط آیا ہے کہ انہوں نے پوری ساتھ نو تباہ کر دیتا ہے۔ بندے کسی نال لڑ پہ نا، لڑ کر کے آخر نے اللہ کرے تیرا کچھ نہ رہے، اللہ خدا آل حدیث تو مان لو کہ ساڈا تے کچھ نہیں دے رہا۔ اللہ اکبر، ان کا وقت آیا کہ اور بندیاں کو سب کچھ موجود مگر آلے حدیثاں کو کچھ نہیں دے رہا۔ اللہ کو دعا کرو، اللہ اپنی مہربانی نال، اپنے فضلہ نال، اپنی مہربانی نال سانو حوصلہ تے صبر تے ہمت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس منبر نو پھر کوئی یزدانی دے، اللہ اس مصلی نو پھر کوئی یزدانی عطا فرما اپنی مہربانی نال۔ اللہ اپنے روندے ہوئے بندے دی اکھاں نو آپ ہی دلاسا عطا فرما۔ اللہ آپ ہی اپنی رحمت نال ان بندیاں نو حوصلہ تے صدمے کولو نج جانے دی توفیق عطا فرما۔ آخر تے صرف دو گزارش عرض کراں گا کہ اس وقت جن حالات میں وسیقہ چار ہوئے، ایک تے ہویا کہ ساڈی متاع عزیز چھن گئی، ساڈے کولو یزدانی چھن گیا، علامہ چھن گیا، نصیب چھن گیا، اپنا خالق قطوسی چھن گیا کہ پیچھا نظر ماری دی ہے کہ پچھوں تیل نظر آتی ہے، کوئی نظر نہیں آتا جڑا انہاں میرا کی جگہ پر کر سکے۔ اور دوسرا حکومت کی طرفوں مذاق سے مسکریاں آخیا جاتا ہے کہ تسی آپ ان بندیاں نو مار کے ملک میں فساد کرانا چاہتے ہو۔ کسی آخیا جاتا ہے کہ بعض لوگ لیڈر نہ تھے کہ جنہیں اخبار والوں نے لیڈر بنا دیا۔ کسی ساڈے جنازے کے ہنسی سے کے صوبائی اسمبلی وچوں شہید نامی ایک ستیا عورت نے برسائے ہے، وہ نام کہنے ہاتھا سے ماحول اڑایا ہے ساڈے جنازے کا، ساڈی فوجی کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اج تک قاتلاں کا پتہ نہیں چل رہا، قاتلاں کا سراغ نہیں مل رہا۔ اللہ اکبر، یزدانی ہم شرمندہ ہے کہ تیرے قاتل زندہ ہے، علامہ ہم شرمندہ ہے کہ تیرے قاتل زندہ ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ابھی تک سارے نام کسی طرح کا حکومت کا کوئی رابطہ نہیں ہے، کہ جنہیں بکری کو ذبح کر دیتی گئی ہے، انہوں سارے قاعدہ کے ذبح ہونے کا اتنا بھی احساس نہیں ہے۔ یاد رکھو اس وقت تک جب تک قاتلوں گرفتار نہیں کیا جاتا، اسی اس تاریخ نو جاری رکھیں گے، اس پرامن مظاہرہ نو جاری رکھیں گے اور حکومت کو مطالبے جاری رکھیں گے۔ اور اگر اس طرح نہ ہویا، خدا نہ خواستہ سارے قاتل نہ مل سکے، تو پھر یقین کر لو دیو
دنیا رہنا بیکار ہے ساڈا، اس رستے چلے جاؤں گے جس رستے جفتانی چلا گیا، جس رستے رام احسان الہی سعید چلا گیا، ابھی ایک ٹھنڈیاں چھاواں ایک بیٹھ کر کے آرام نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ دوسری علماء کرام نو میں گزارش کروں گا کہ اج کے بعد تسی اپنی صبح کی نماز اندر قنوت نازلہ پڑھنی ہے، قنوت نازلہ پڑھنی ہے اور اس وقت تک جاری رکھنی ہے جب تک سانو ساڈا انصاف نہیں مل جاتا، اور اس جگہ پہ اللہم لعن الکفرۃ والفجرۃ والمبتدعۃ والمشرکین، اس کے بعد اپنے اللہم لعن الذین یقاتلون، اللہم لعن الذین یقاتلون اولیاء الذین یقتلون اولیاء، اللہ جنہ تیرے خلیوں نو شہید کیتا، جنہ تیرے خلیوں نو شہید کیتا، اللہ ان پنجاں تے لعنت پا، نہ لا کر کے لعنت پانی ہے، اس وقت تک پاؤں رکھنی ہے جب تک سادہ انصاف سانو نہیں ملے گا۔ اسی کہوں گے اللہم لعن علی ناصری، اللہم لعن علی سیاستنا، اللہم لعن الذین یسبون الذین یقتلون اولیاء، اللہم لعن علی سجاد اللہ، اللہم لعن الذین سجاد، اللہم لعن الذین یقاتلون اولیاء۔ اس وقت تک لعنت پانجے رکھیں گے، انہاں واسطے بددعائیاں کرتے رکھیں گے، انہاں واسطے اجاڑے منگتے رہیں گے کہ گھر سادہ آباد نہیں رہا کہ اللہ کرے گا رہنا ہندوں کا بھی آباد نہیں ہے، مگر جیڑی موت میرے شہیدہ دی ہے انہوں قیامت تک کوئی نہیں اتر سکتا۔ خدا نے سانو وہ سعادت عطا فرمائی کہ اختتام سے شام سے محتشم میری یسانی دیا بچیاں، میرے یسانی دلیل آسمانہ بندے منہ کہہ کے آپ سکتے اچھی ہو کہ نہیں یسانی دلیل ہو، اچھی ہو کہ اختشام کہ علامہ احسان الہی دلیل ہو۔ خدا کے فضل اللہ نے سانو وہ سعادت عطا فرمائی۔ جمعہ کی نماز کے بعد ایک تو پورا من مظاہرہ ہوئے گا، یسانی مرحوم کی قبر تک جائیں گے، دعا کر کے وہ تو تم سارے خطرات منتشر ہوں گے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رؤوف رحيم۔ برائے خواتین بروز اتوار 12 بجے دوپہر 1 بجے سے 4 بجے تک مرکزی مسجد اہل حدیث مرحوم یعنی ایک مسجد کے اندر ہی منعقد ہوئے گا، جس اندر مقامی مبلغات کے علاوہ گجرا والوں کی مقررات تشریف لے آنی ہیں، تمام مائیاں بہناں بہن و اپیل کی جاتی ہے کہ وقت سے تشریف لا کر کے ثواب خیر حاصل کریں۔ 12/4/87 دوپہر 1 سے 4 بجے تک جناب مولانا صاحب ڈاکٹر کی نماز کے بعد جامع محمدیہ چوک اہل حدیث گجرانوالہ میں بھی ایک احتجاجی جلوس انشاءاللہ نکالا جائے گا من جانب یوتھ فورس۔ جناب قاری صاحب خدا آپ کو سلامت رکھے، گزارش ہے کہ آپ آج اس منبر پر بیٹھے ہیں جس منبر پر کبھی مولانا یزدانی بیٹھا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، اور اس منبر کا آج حال یہ ہے کہ اس منبر پر مولانا بیٹھنے کو تیار نہیں، اور اس مسجد کے لوگ جب کسی مولانا کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو خود کا ڈر ہے، آپ کسی اور کے پاس جائیں۔ وہ کسی اور کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی یہی جواب دیتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ ہم جیسے لوگوں کا یہی حال ہوگا۔ میرے ویر اپن پیش ہے کہ ہم نے وہ کشتیاں جلا دی ہیں
کشتیوں میں بیٹھ کر کے لوگ واپس چلے جاتے ہیں. اچھی طرح بات سمجھ لو کہ جو مولوی یہ کہہ کر کے انکار کر دیتا ہے کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہم تو وہ ہیں جو ان مرحومین کے مشن کو جاری رکھنے والوں کے ساتھ ہیں، اور انہی پتھروں پہ چل کے، نوٹ کرو میری بات، انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ. میرے گھر کے راستہ میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، یہ ہوئی پتھر ہے، یہ ہوئی بم ہے، یہ ہوئی چھریاں ہے. انہوں رستیاں سے جنوں بارہ کرتا ہے وہ ساڈے نال آوے، جنوں بارے نہیں کرتا وہ نہ آوے. اسی یہو جے پتلوں نام لے کے چلنے واسطے تیار نہیں. جڑا بندہ آتا ہے کہ مینوں اپنی جان کا ڈر ہے، جنوں اپنی جان کا ڈر ہے وہ بچا کر کے رکھے. اسی دیکھو جے سودے واسطے آواز لگانے ہے کوئی سارے نال سودا کرنے واسطے کہ اسی وہ اپنے قتل بھی سانو معاف کرنے اور 1 لاکھ سر فروشوں کا سر نکل دینے ہاں، اپنے بچیاں سمیت نکل دینے واسطے تیار تھا. ساڈے نال صرف کوئی یہ سودا کر لے کہ اس ملک اندر محمد عربی کا نظام نافذ کر دے. اللہ اکبر. بات نہیں ہے کیا کہہ دیں حکومت والوں کہ اسی اس بات نو تجربے نال ثابت کرنا چاہتے ہیں. آؤ کوئی تاریخ سے انج دی بھی یاد رہے، کوئی یزدانی کے ویراں دی انج دی بات بھی یاد رہے، کوئی علامہ کے بیٹیاں دی انج دی بھی بات یاد رہے کہ جو ان کا سودا کرنے واسطے نقد سودا کرنے واسطے تیار ہے کہ اس ملک کے اندر محمد عربی کا نظام دیکھنے واسطے 1 لاکھ جانوں کا نقد نظرانہ ہم تیرے واسطے تیار ہاں. جنوں جان پیاری ہے ساڈے نال نہ آئے، کوئی اس مولوی نال ساڈا تعلق نہیں ہے. اور پورے ملک اندر مینو آگاہ کر دیو کہ وہ کہڑا بد نصیب ہے جڑا اس کر کے اس ممبر سے آنے کو انکار کرتا ہے کہ مینو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے. کروڑا جانا باہر دئیے یزدانی کے بہت رنگین لو والے کرتے تو جڑا کرتا یزدانی کا شادکار بن گیا ہے، سہانے روح بن گیا ہے. علامہ کے خون آلود کرتے تو کروڑا جانا باہر دئیے جڑا کرتا پہن کر کے علامہ احسان اللہ نے آخری بار کیا تھی کہ کافر ہے تو شمشیر سے کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیر بھی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. خبردار آئندہ کسی مولوی کی مینو یہ بات نہ سنانا. اللہ اکبر. ہو سکتا ہے کہ یہو جے مولوی نو کوئی اور جہان دیکھنا پڑے، بے نصیب جہاں ساری سب کا اعلان کر کے دوسرا والی زندگی منگنا ہے. شیر کی 1 دن کی زندگی چیتر کی 100 سالہ زندگی سے بہتر جینا غیرت مند بندے کا بغیرت بندے کی کوئی زندگی نہیں ہے. الحمدللہ 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 علی الذات عظیم الصفات سمیع السماعات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلیل البرہان فقیم الاسم غزیر العلم وسیع العلم کثیر الغفران جمیل السماع جلیل العطاء مجیب الدعاء حلیم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب حلیم العذاب عظیم السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرع الصدر ورفع الذكر
وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغضى. وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك. وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين. ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين.